کہ اگر میں امام ابو حنیفہ کا شاگرد نہ ہوتا تو میں تو فسق کی زندگی گزار رہا ہوتا، میں تو فسق کی نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہوتا۔ آج اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ رب کائنات نے مجھے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد بنایا۔ امام ابو حنیفہ کی شاگردی کا اعزاز جو ہے تو عطا جو ہے پر رکھا ہے۔ اب حضرت سیدنا امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام مالک جو میرے استاد ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ میرے استاد کیا آپ نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا اور آپ کی ملاقات امام ابو حنیفہ سے ہوئی؟ تو انہوں نے کہا ہاں میری ملاقات امام ابو حنیفہ سے ہوئی ہے اور میں نے ان کو دیکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ وہ تھے اگر کہہ دیتے نا کہ یہ جو مٹی کا اور پتھر کا بنا ہوا ستون ہے کہ یہ سونے کا ہے، تو رب کائنات نے ابو حنیفہ کو اتنا علم عطا کر رکھا تھا کہ دلیل سے ثابت کر دیتے کہ یہ سونے کا، اور تم ماننے کے لیے تیار ہو جاتے کہ یہ جو ستون ہے یہ کیا ہے، باقی جو ہے وہ سونے کا ہے۔ اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضرت سیدنا عیسیٰ بن موسیٰ وہ ارشاد فرماتے ہیں آذا عالم الدنیا اليوم، آج اگر اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم کسی کو کہا جاتا ہے سکتا ہے تو وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت یحییٰ بن معین محدثین کے امام، جرح و تعدیل کے امام، وہ فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے علماء، بڑے علماء جن پہ علم کی ریاست آ کے منتہی ہوتی ہے وہ چار ہیں، سفیان ثوری ہیں اور ابو حنیفہ ہیں، حضرت امام مالک ہیں، اس کے بعد امام صدر الائمہ باقی فرماتے ہیں سیدنا امام ابو حنیفہ کی مثال علماء کے لیے قاضی القضات کی ہے۔ جیسے جسٹسوں میں سب سے بڑا جسٹس چیف جسٹس ہوتا ہے، قاضیوں میں سب سے بڑا قاضی جو ہے وہ قاضی القضات ہوتا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ علماء کے قاضی القضات ہیں اور علماء کے جو ہے وہ چیف جسٹس ہیں۔ اور محمد بن اسحاق بن ندیم وہ فرماتے ہیں العلم برن اور بحرن اور شکن اور غربن اور بوتن اور قربن دفنہ ابو حنیفہ تھا کہ علم چاہے مشرق میں گیا ہو یا مغرب میں گیا ہو، قریب گیا ہو یا دور گیا ہو، اگر کسی شخص نے علم کی تدوین کی ہے تو علم کے ملون کا نام حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ اور سیدنا امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ الفقہاء کل عیال فی الفقہ ابی حنیفہ تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا جو مقام فقہ میں ہے وہ باغ کی طرح ہے، جیسے ایک باغ کے دسترخوان پہ سارے اس کے بچے اس کی اولاد پلتی ہے، ہم سارے کے سارے ابو حنیفہ کے فقہ کے دسترخوان پہ پلنے ہیں۔ سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو فقہی دسترخوان ہے وہ کہا اس پہ حضرت امام ابو حنیفہ کے عیال ہیں، بچے ہیں، ابو حنیفہ کے دسترخوان سے جو ہے وہ بنتے ہیں۔ حضرت امام مکی بن ابراہیم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ کانا ابو حنیفہ تھا عالم زمانے ہی، ہم نے اگر اپنے زمانے کا کسی کو بڑا عالم پایا تو وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اب میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم حدیث میں مقام اور مرتبہ جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو ذرا توجہ سے سمجھیے گا کہ بنیادی طور پر جو علم حدیث ہے اس کے تین پورشن ہیں اور اس کے تین حصے ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے علم حدیث روایتاً، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ کے افعال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات کو، آپ کی صفات کو، آپ کی عادات کو، اخلاق کو جس نے سنا دیکھا وہ آگے اس کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اسی لیے جب حدیث کی تعریف کی جاتی ہے تو علماء نے حدیث کی تعریف جو ہے وہ کیا کی ہے کہ حدیث کو کہا گیا ہے کہ حدیث کو قول ہے، وہ فعل ہے، وہ تقریر ہے، وہ صفت ہے جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف ہو اولاً، اس کے بعد حضور کے صحابہ اور پھر جو ہے وہ تابعین
تو ان کی طرف ان ساری چیزوں کی جو نسبت ہے اس میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ محدثین کے ہاں اسے علم حدیث کہا جاتا ہے. اور علم حدیث میں جو سب سے پہلا درجہ ہے وہ ہے علم حدیث روایتاً، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کو سنا جائے اور سن کے پھر اس کو آگے بیان کیا جائے. اس کو کہا جاتا ہے علم حدیث روایتاً. اب اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی ترغیب دی، اور اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا هل بلغت، اے لوگوں کیا تم گواہ ہو کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا نعم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا. پھر کہا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا کہ یہ لوگ اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک جو ہے وہ پہنچا دیا ہے. پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا هل یبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہے اس کو چاہیے کہ جو کچھ سن رہا ہے ان لوگوں تک پہنچائے کہ جو یہاں موجود جو ہے وہ نہیں ہے. فربا مبلغ او عام سامع، اس لیے کہ کتنے افراد وہ ہیں جن تک میرا پیغام پہنچے گا تو وہ مجھ سے براہ راست سننے والوں سے اس کو زیادہ محفوظ کرتے ہیں. یعنی ایک ہے جو مجھ سے سنتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو مجھ سے سن کر آگے دوسروں کو پہنچاتے ہیں. تو نبی کریم نے فرمایا کتنے مجھ سے سننے والوں سے جن تک میرا پیغام پہنچے گا وہ زیادہ اس کو محفوظ کرنے والے ہیں. اس کے بعد پھر دوسری جگہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تسمعون، اے میرے صحابہ تم مجھ سے سنتے ہو، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، اور آگے پھر تم سے سنا جائے گا، وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ، اور پھر جس نے تم سے سنا ہے اس سے بھی آگے سنا جائے گا. پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدثوا عنی، مجھ سے حدیثیں بیان کرو، وَلَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ، لیکن مجھ پہ جھوٹ نہ مارنا، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، اور جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اللہم ارحم خلفاءنا، اللہ میرے خلفاء پہ رحم کر، اللہ میرے خلفاء پہ رحم کر. صحابہ نے عرض کی اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام وما خلفاؤکم، حضور کے خلفاء کون ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الذین یاتون من بعدی یرون احادیثی وسنتی ویعلمون الناس. نبی کریم نے فرمایا میرے بعد آنے والے لوگ جو میری حدیث کو روایت کریں گے، میری سنت کو بیان کریں گے اور میری امت کے لوگوں کو تعلیم دیں گے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ میرے خلفاء ہیں. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاؤکم، جب تمہارے پاس لوگ آئیں گے میری حدیثیں سننے کے لیے، فَاكْتُبُوهُمْ، تو ان کے ساتھ نرمی کرنا، وَحَدِّثُوهُمْ، اور انہیں میری حدیثیں بیان کرنا. اس لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی 1 لاکھ سے زیادہ تعداد ہے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کو سنا اور آگے امت تک بیان کر دیا، امت تک پہنچا دیا. اس کو کہا جاتا ہے علم حدیث روایت، کہ علم حدیث کو آگے بیان کرنا، علم حدیث آگے پہنچانا. دوسرا شعبہ ہے علم حدیث کا علم حدیث درایت، کہ جب کسی کے پاس نبی کریم علیہ السلام کی حدیث آئے تو وہ اس کو پرکھے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والا راوی کون ہے، اس کی سند کیسی ہے، اس کا متن کیسا ہے، اس میں کوئی ایسی کمی تو نہیں پائی جاتی کہ جس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل نہ کیا جا سکے. اس علم کو اور اس فن کو کہا جاتا ہے علم حدیث درایت. اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اگر کوئی شخص حضور کی حدیث کو بیان کرتا تھا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اس پہ 2 گواہ پیش کرو. یہ جو تم کہہ رہے ہو نا میں نے حضور سے سنا ہے، اس پہ کیا کرو، 2 گواہ پیش کرو. یہ جو کہیں کہ واقعی ہم نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ سنا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ جب کثرت سے لوگوں نے ہمیں حدیثیں بیان کرنا شروع کی
تو ہم نے لوگوں کو کہا سمو لنا رجالکم، اب تم اپنے راوی بیان کرو، جن سے تم حدیث سن کے آئے ہو، تمہارے جو استاد ہیں بیان کرو کہ تم نے کس سے حدیث سے جو ہے وہ سنی ہے۔ اور پھر باقاعدہ حدیث کی سند اور پھر حدیث کے متن پہ گفتگو ہوئی، اور کئی علوم اور کئی سائنسز، علم اسماء و رجال، علم جرح و تعدیل، اور کئی اس سے جو ریلیونٹ علوم ہیں وہ سارے کے سارے مسلم امہ نے ایجاد کیے۔ اور یہ جو فن ہے اسے کہا جاتا ہے علم حدیث کی درایت۔ اس کے بعد پھر تیسرا جو فن ہے وہ ہے علم فقہ الحدیث، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو سمجھنا، کہ اس میں اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حکم بیان کیا ہے، اس حدیث سے جو حضور کا حکم ہے اس کا درجہ فرض کا ہے، اس کا درجہ واجب کا ہے، اس کا درجہ سنت کا ہے، اس کا درجہ مستحب کا ہے، یہ کہیں حکم منسوخ تو نہیں ہو چکا، اور اس کا ناسخ کون ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ اب یہ جو حدیث سے سارا کچھ سمجھا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث سے کئی فقہی مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے، اور زندگی کے کئی گوشوں اور پہلوؤں میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے حدیث فہمی، یا اس کو کہا جاتا ہے فقہ الحدیث، کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کو سمجھنا۔ اور میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو حدیث کا فہم ہے نا، اور حدیث کا سمجھنا ہے، اور بے شمار مسائل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں حل تلاش کرنا، یہ حدیث سن کے بیان کرنے سے کہیں افضل ہے۔ اس کو ذرا توجہ سے سمجھیں، ایک ہے حضور کی حدیث کو سننا اور بیان کرنا، یہ بھی کمال ہے، اور یہ سعادت کی بات ہے۔ نبی کریم کی کتنی بشارتیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے، لیکن ایک ہے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث جب کسی فقیہ کے پاس پہنچی تو پھر اس نے حدیث کے سمندر میں بولتے لگا، اور پھر مسائل شرعیہ کی صورت میں قیمتی موتی اور یاقوت اور جواہر نکال کر حضور کی امت میں جو ہے وہ تقسیم کیے۔ حدیث بیان کرنے سے حدیث کو سمجھنا یہ کہیں زیادہ افضل ہے، اور یہ کہیں زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے۔ اور جب ہم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو حوالے سے سنتے ہیں تو بڑا قیمتی نبی کریم کا فرمان ہے۔ نبی کریم نے فرمایا نذر اللہ عمران سمع منا حدیثا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہماری گفتگو کو سنا، جس نے ہمارے کلام کو سنا، اللہ اسے کیا کرے، تر و تازہ رکھے۔ اس کے بعد نبی کریم نے فرمایا حافظہ اس نے اس کو یاد کیا، حتیٰ یبلغ غیرہ، حتیٰ کہ اس نے اپنے دوسرے تک اس کو پہنچا دیا۔ پھر فرمایا رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین کی سمجھ بوجھ والی بات جو میری حدیث میں ہے وہ خود اس کو نہیں سمجھتے، لیکن جن تک پہنچا رہے ہوتے ہیں وہ اسے کہیں زیادہ سمجھتے ہیں۔ یعنی حدیث کا راوی وہ حدیث کو نہیں سمجھتا، لیکن جس تک وہ آگے پہنچا رہا ہے وہ حدیث کو سمجھتا ہے، اور اس سے پھر وہ ایک ایک حدیث سے کتنے مسائل میں نبی کریم علیہ السلام کی امت کی رہنمائی جو ہے وہ کرے گا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ حدیث کا جو فہم ہے اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل القدر صحابی حضور کے چچا داد حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں دعا دی، پتہ کیا دی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ میرے چچا داد عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر۔ اسے کیا کرتے، دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں، دین کا فہم جو ہے وہ عطا کرتے۔ اور ایک اور مقام پر رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان افضل الناس افضلهم عملا اذا فقهوا في دینہم، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو دین کو سمجھنے بوجھنے والا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمل کے اعتبار سے وہ میری امت کا افضل ترین شخص ہے۔ میری امت کا افضل ترین شخص کون ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
عبداللہ بن شیء افضل من فقہ فی دین. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کا بندہ دین کی سمجھ بوجھ میں اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دین کی ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا جو شخص ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان، ایک دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص شیطان کے مقابلے میں 1000 عبادت گزاروں سے مضبوط ہے. یعنی ایک طرف 1000 عبادت گزار 1000% جس نے اپنی زندگی وقت کی ہوئی ہے اللہ کی بندگی میں، اس کے مقابلے میں جسے اللہ نے دین کا سب عطا کر رکھا ہے، شیطان کے مقابلے میں ایک فقیہ 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ کر رکھتا ہے اور زیادہ مضبوط ہے. اور اسی لیے پھر نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں یرد اللہ بہ خیرا، میرا رب جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے. اور اگلا حوالہ سنیے، پتہ ہے یہ کون صحابی ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کی سب سے زیادہ حدیثیں کی، 5500 سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرنے والے، جنہیں ہم یاد کرتے ہیں ابو ہریرہ کے پہچان سے، اور جن کا نام ہے عبدالرحمن ابو ہریرہ. 5500 سے زیادہ نبی کریم کی حدیث کو بیان کرنے والے صحابی. پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لَأَنْ أَجْلِسَ سَاعَةً، میں اگر ایک لمحہ بیٹھوں نا فَأَفْقَهُ، اور پھر میں اس میں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کروں، میں قرآن کو سمجھوں، میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کو سمجھوں. فَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَحْيَا لَيْلَةً لِلْغَدَاءِ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ساری رات عبادت کرنے سے ایک لمحہ بیٹھ کر دین سمجھنا میرے نزدیک زیادہ پسند ہے. کہ میں اگر ایک لمحہ بیٹھ کر حضور کا دین سمجھوں، قرآن کو سمجھوں یا حضور کی سنت کو سمجھوں، تو یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. کس بات سے؟ ساری رات عبادت کرنے سے. اور ایک ریفرنس میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے نزدیک ایک لمحہ بیٹھ کر دین سمجھنا یہ لیلۃ القدر سجدہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. کہ لیلۃ القدر کی عبادت سے بھی میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ کیا ہے کہ میں ایک لمحہ بیٹھ کر نبی کریم علیہ السلام کے دین کو سمجھوں. اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 کم از کم 14000 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں جو کون ہیں؟ حدیث کے بنیاد، حدیث کو کیا کرنے والے ہیں؟ بیان کرنے والے ہیں، اس کی روایت کرنے والے ہیں. لیکن جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے جو ہے وہ مجتہد دیکھتے ہیں، دین کو سمجھنے والے، اور دین کو سمجھ کر، قرآن کو سمجھ کر، حدیث کو سمجھ کر اس پہ فتویٰ دینے والے، ذرا توجہ سے سنیے گا اور قیمتی بات عرض کر رہا ہوں. 1,14,000 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور اس کے بعد میں جو بڑے حضور کے دین کے مفتی تھے، فتویٰ دینے والے تھے، ان صحابہ کی تعداد صرف 10 ہے. کتنے؟ 1,14,000 حضور کی حدیث کو بیان کریں، لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ نے حدیث کی فقہ عطا کی ہے، حدیث کی سمجھ بوجھ عطا کی ہے، اور جو دین مدین کے مفتی ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کی تعداد کتنی ہے؟ وہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام 10 ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سیدنا زید، حضرت سیدنا ابی بن کعب، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے 10 افراد وہ ہیں کہ جنہیں رب کائنات نے دین کے فہم میں ممتاز کر دیا، اور جنہیں رب کائنات نے دین کی سمجھ عطا کر رکھی ہے، اور اتنی سمجھ عطا کر رکھی ہے کہ پھر ان سے لوگ فتویٰ لیا کرتے تھے، اور
اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کے مفتی صحابہ میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ ذات مبارکہ ہے۔ اور آپ جو ہے یہ بھی ذہن میں جو ہے وہ رکھیے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب کہیں موجود ہوتے تھے اور اس وقت اگر کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مفتی اور فقیہ صحابی جو ہے وہ موجود ہوتا تھا تو صحابی کیا کرتے تھے، بھئی دین کا مسئلہ ہم سے نہیں پوچھو، دین کا مسئلہ فلاں سے پوچھو، دین کا مسئلہ کیا ہے فلاں سے پوچھو۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری یہ خود بھی مفتی ہیں، یہ خود بھی قاضی ہیں اور زمانہ نبی میں گورنر رہے، قاضی رہے، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں قاضی رہے اور خلفائے راشدین کے زمانے میں قاضی اور مفتی جو ہے وہ رہے۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ موجود ہوں تو لوگوں کوئی ابو موسیٰ اشعری کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے نہ آئے، جب عبداللہ ابن مسعود موجود ہے تو وہ دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے پاس جو کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن ثور المعروف ابو مسلم خولانی 63 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ یہ لکھتے ہیں کہ میں شام کی جامع مسجد حمص میں جو ہے وہ داخل ہوا۔ جب میں شام کی جامع مسجد حمص میں پہنچا تو کیا دیکھا، اس مسجد میں نبی کریم کے 30 بزرگ صحابہ بیٹھے ہوئے۔ کتنے؟ 30 بزرگ صحابہ، بڑی عمر کے صحابہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ فیہم شاب، ان میں ایک نوجوان ہے، اکحل العینین، جس کی آنکھیں سرمدی ہیں، قرآن کو سنایا اور اس کے دانت بڑے چمکیلے ہیں، اور کیا ساکت لا یتکلم، اور وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی وہ منہ کھولتا ہے جو لگتا ہے کہ اس کے منہ سے موتی چمکتے ہیں، اور جیسے ہی وہ بولنا شروع کرتا ہے تو سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو بتایا گیا یہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ 30 بڑی عمر کے صحابہ بھی جس کی موجودگی میں بولتے ہیں، فتویٰ نہیں دیتے، اور جن کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں حلال و حرام کا بڑا جو عالم ہے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہیں جن کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ میری امت میں جو میراث کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، ان کا جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ عالم ہے۔ اسی طریقے سے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں جب کوئی مفتی صحابی ہوتا تھا، تفقہ فی الدین والا صحابی موجود ہوتا تھا تو پھر فتویٰ اس کا چلتا تھا، رہنمائی صرف اور صرف جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ حاصل جو ہے وہ کی جاتی تھی، اس لیے کہ دین کا جو اصل مقصد ہے وہ دین کی سمجھ ہے اور وہ دین کا فہم ہے۔ اور جب ہم رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث کو دیکھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث میں بھی اصل کیا ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کا جو ہے وہ فہم ہے۔ اب میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اور آگے بڑھاتے ہوئے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علم میں کیا مقام عطا کر رکھا تھا۔ توجہ سے سنیے گا، امام ابو حنیفہ وہ ہیں جنہیں رب کائنات نے یہ سعادت عطا کی کہ 70,000 حدیث کے مجموعے سے 40,000 حدیث کا انتخاب کر کے سیدنا امام ابو حنیفہ نے اپنے شاگردوں کو کتاب الاحکام 70,000 حدیث کے مجموعے سے۔ اب ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے وہ کہہ سکتا ہے کہ جب حضرت امام بخاری کو دیکھتے ہیں تو امام بخاری کو تو لاکھوں حدیثیں یاد تھی، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے 70,000 حدیثوں کے مجموعے سے کتاب الاحکام کا انتخاب کیا۔ یہ جو حدیثوں کی تعداد ہے یہ زیادہ ہوتی ہے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے۔ جتنا نبی کریم سے زمانہ آگے چلتا گیا راوی زیادہ ہوتے گئے، سندیں زیادہ ہوتی گئیں، اتنی حدیث کی تعداد بڑھتی چلی گئی، اور جتنا نبی کریم کی طرف زمانہ پیچھے ہو جاتا ہے اتنی پھر حدیث کی تعداد کم ہے۔
کیونکہ راوی کم ہیں. اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کی تعداد کوئی 1,20,000 کے جو ہے وہ لگ بھگ ہے. اس کے بعد پھر آگے تابعین ہیں, پھر تبع تابعین ہیں, پھر جیسے جیسے اگر امت بڑھتی گئی تو راوی بڑھتے گئے, حدیث کی تعداد بھی جو ہے وہ بڑھتی گئی. لیکن حدیث کی جو حیثیت ہے اس کا اندازہ لگتا ہے اس بات سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اس محدث تک وہ حدیث کتنے واسطوں سے پہنچی. اب اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا. سیدنا امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں تکرار کے ساتھ, ریپیٹیشن کے ساتھ 7,000 سے زیادہ حدیثیں بیان کی. بخاری شریف میں کتنی حدیث ہیں؟ تکرار کے ساتھ 7,000 سے زیادہ. اور اگر تکرار کو ختم کر دیا جائے, یعنی ایک حدیث کو بعد دفعہ امام بخاری اپنی کتاب میں 16 دفعہ بیان کرتے ہیں, اور ہر دفعہ بیان کر کے کوئی نیا مسئلہ اس سے نکالتے ہیں اور کسی نئے مسئلے کے دلیل کے طور پر ذکر کرتے ہیں,